بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ابھی سیدھی بات کریں گے آج کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جو کردار ہے اس ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ پر جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس پہ بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ اب جو آبزرویشنز آ رہی ہے سپریم کورٹ سے، تو اس سے کچھ عجیب سے اشارے مل رہے ہیں، اور یہ لوگ جتنا اپوزیشن والے جو دباؤ ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ پر اور افواج پاکستان پر، خاص کر DGI پر، چیف جسٹس پر اور چیف آف آرمی اسٹاف پر، تو اس سے کچھ اور تحفظات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان کی جو تحفظات ہے سپریم کورٹ میں جو آبزرویشن کے بعد آ رہے ہیں کہ کیا قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ ہم ابھی تک تو یہ سمجھتے آ رہے ہیں، اور آئین میں بھی یہ ہے کہ سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے۔ تو اگر نیشنل اسمبلی سپریم ادارہ ہے اور آرٹیکل 5 موجود ہے اور اس کے تحفظ میں 69 آرٹیکل موجود ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فورم پر اس کو کوئی سن ہی نہیں سکتا، تو سپریم کورٹ کی یہ مجال کہاں سے آئی کہ اس پر انہوں نے سو موٹو بھی لیا، اور اس پہ جو کچھ سننے میں آ رہا ہے اور جو آبزرویشن وہ دے رہے ہیں، تو اس ملک کو کیا یہ ہمارے ادارے یہ قصد کر چکے ہیں کہ مثلا کوئی بھی ادارہ ابھی اس سے منہا نہیں ہے، سب ادارے، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ افواج پاکستان ایسا نہیں کر سکتے، سب ہینڈ اینڈ گلاؤز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں شریف خاندان کو دوبارہ اقتدار دلانے کے لیے، یعنی ان چور لٹیروں کو۔ اب یہ کیا تک بنتا ہے اس بات کا کہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے، تو کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ یہ آئین میں کوئی اچھا۔ اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو اعلامیہ آیا ہے سلامتی کونسل سے، یہ جھوٹ ہے۔ اب وہ جھوٹ کس طرح ہے کہ اس میں DGI چیف جو یعنی افواج پاکستان کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ بھی موجود تھے، اور چیف آف سٹاف جنرل باجوہ بھی موجود تھے، اس میں وزیر دفاع بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، سب موجود تھے، اور سب نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، اور ہمارے سفارتکار کو یہ سب کچھ تھریٹ دیا گیا ہے، اور وہ ہمیں پہنچانے کے لیے ہوا تھا۔ اور اسی کی دوسرے دن پھر یہ عدم اعتماد تحریک آ گئی، اور اس میں جتنا پیسہ باہر ملک سے آیا جو طاقتور ملک ہے تو اس کی طرف سے، تو اب اس پر تو کسی کے دھیان نہیں جا رہا۔ اور پھر بعد میں یعنی جب ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جاتا ہے، جیسے کہ شریف خاندان کا طریقہ کار ہے کہ پہلے چیف جسٹس موجود تھا سجاد علی شاہ، اور اس کی عدالت پر حملہ کیا گیا اور ججوں کو بھاگ کر جان بچانی پڑی اور مار بھی اٹھانی پڑی، تو وہ طریقہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ آج جو ہمارا شرم کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے، ادارہ تو نہیں ہے، ایک تنظیم ہے بار کونسل کا، وہ کس طرح موجود ہے، وکلاء کی کیا بیانات آ رہے ہیں، سپریم کورٹ سے کون سی آبزرویشن آ رہی ہے، یعنی ان لوگوں کو مسلط کرنا ہی مقصود ہے۔ یعنی خواہ انہوں نے کچھ بھی کیا ہے، انہوں نے کس کی یعنی آرٹیکل 6 جس پر لگنا چاہیے، تو ان لوگوں کے لیے جو آبزرویشن ابھی سپریم کورٹ سے آ رہی وہ عجیب قسم کی ہے چند لوگوں کی، اور اس میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیس انہوں نے آخر لیا کیوں ہے۔ یہ بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے کہ اس پر سوچا جائے کہ کیا یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ ایک بالا ادارہ ہے یا نہیں ہے، یہ سپریم ادارہ ہے یا نہیں ہے، اس کو ختم کریں۔ پھر اگر اس طرح کا اس کا کوئی طاقت ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ختم کریں۔ پھر یہ جو جھوٹ کا جمہوریت ویسے بھی پاکستان میں 70-75 سال سے جو قائم ہے، اس کو پھینک دے، یہ اس کی ضرورت بھی عوام کو نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر جو شخص موجود ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے کہ یہ شخص، اس کے ساتھ پورا قوم کھڑا ہے، اور پاکستان میں اتنا خون بہہ جائے گا کہ یہ کسی کو رائے فرار کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی بات جو ہم روز کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھا جائے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ DGI کو، یعنی اب دیکھیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ DGI اور جنرل باجوہ کو اور افواج پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔
یعنی کہ دباؤ ڈال رہے ہیں. وہ تو ویسے بھی عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان لوگوں کی وجہ سے، یہ 2-3 بڑے جو ہیں ان کی وجہ سے جو کچھ بلکہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، اس پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عوام دیکھ رہے ہیں، عوام سب کچھ آبزرو کر رہے ہیں. اب عوام کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ان بڑوں کے لیے بہت خطرناک ہوگا. تو اب باقی آگے جا کے پھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر ملک میں اتنا بڑا انتشار پھیلانے کا جو طریقہ انہوں نے کیا ہے، تو الٹا سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ کیس ہونا جا رہا ہے. دوسری طرف سے یعنی کہ عجیب قسم کی باتیں ہیں کہ اب یعنی جب یہ بات ہوئی نا، جس دن سے یہ بات شروع ہوئی کہ غیر جانبدار اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے، اس غیر جانبداری کی وجہ سے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، وہ بچہ بھی اب پاکستان کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں. یعنی کہ غیر ملکیوں سے ملا جائے، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملا جائے، ان سے پیسے لیے جائے، ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جائے، عدم اعتماد اس کے آڑ میں لایا جائے، اور پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم غیر جانبدار ہیں. تو پاکستان کی جو عوام ہے ان کا ذہن آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہے کہ وہ آپ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں اور آگے جا کر کیا کرنے والے ہیں؟ اگر یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان بڑوں کو، تو یہ تو پھر شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر عوام کے سٹانس کو یہ نہیں سمجھتے. تو جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ یعنی اس غیر جانبداری کی وجہ سے یہ سب سے پہلے، جیسے مریم نواز نے کہا تھا نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یعنی کہ ہم ان کو ڈرائیں گے، مزاحمت کریں گے تو یہ مجبور ہو کر ہمارے ساتھ بات کریں گے. تو وہ بات ہو گئی. وہ بات ہو گئی کس طریقے سے کہ غیر جانبداری میں، کہ ان کو شے دی گئی کہ بھائی آ جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نیوٹرل لوگ ہیں. نیوٹرل لوگ کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل ہو نہیں سکتا، نہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے. یعنی اگر صدیوں پہلے بھی چلے جائے تو ایسے کبھی ہوا نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے جنرل صاحب نے جو یہ نقطہ بار بار استعمال کیا کہ غیر جانبداری کا، تو اس کا رزلٹ ابھی یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے مولانا کہ پوزیشن واضح کرے کہ کیونکہ کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، 2-3 دن اور بھی لمبا ہوگا، تو اس کا خیال ہے کہ ہم دباؤ ڈالیں گے تو جن کے نخرے اٹھائیں گے آپ، تو آخر میں ایسا ہوگا. پہلے آپ نے مریم نواز کے نخرے اٹھائے، انہوں نے گالیاں دی، اس کے والد نے گالیاں دی، افواج پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دی، جلسوں میں، چوراہوں میں جہاں بیٹھ کر، تو انہوں نے ان لاڈلوں کو کچھ نہیں کہا. تو اس کا آج جو رزلٹ آیا ہے، تو یہ رزلٹ اس شکل میں کہ اپنی پوزیشن ایک طرف سے مریم کے لیے پوزیشن واضح کرے تو دوسری طرف سے مولانا کہتا ہے. اب یعنی ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اگر وہ ہمارے اوپر لپٹ پڑے تو پھر کیا ہوگا، اس کا ڈر تو نہیں ہے. لیکن جو یہ چند 100,000 لوگ مدرسوں سے آئیں گے تو ان سے آپ ڈریں گے، اور پھر مریم نواز کی حیثیت کیا ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا جلوس بھی نہیں نکال سکتی، تو اس سے آپ ڈریں گے. تو اس میں اندر کچھ ہے، کچھ ایسی بات ہے جو اپنے مفادات کے لیے سب کچھ ہوا. اپنے مفادات آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا مفادات تھے جو کہتے تھے ہم غیر جانبدار ہیں. ان کے مفادات کا بھی سمجھ ہے، عوام کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ مفادات کیا تھے، اور ان مفادات کی وجہ سے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ عمران خان کو اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کا حشر بہت خراب ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو پہلا شخص ہے جو اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ میں افواج کے لیے ایک دیوار ثابت ہوں جس پر ہر طرف سے یلغار ہے، پوری دنیا کی طرف سے یلغار افواج پاکستان پر ہے. لیکن ان کو جب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے صرف اپنے مفادات کی وجہ سے، تو یہ تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اب یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ جب پہلا ملاقات ہوا تھا امریکی سفیر کا جاتی عمرہ میں مریم نواز کے ساتھ، اور اس میں پرویز رشید اور طارق فاطمی جیسے لوگ موجود تھے، تو آپ خود سمجھیے کہ اس ملک کے خلاف کون سے سازش وہاں سے شروع ہو گئی. اور پھر جاتے جاتے ایم این ایس کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی جو کہ منحرف ہو چکے ہیں پی ٹی آئی سے، غدار لوگ، جن کو غدار کہنا میں فخر محسوس کروں. اس سے بڑھ کر اور کیا غداری ہوگی کہ عوام کے ووٹ لے کر، عوام کے ووٹ عمران خان کے ووٹ لے کر، اور پھر وہ کروڑوں پہ فروخت ہو گھوڑوں اور گدوں کی طرح. تو ان کو ہم وفادار کہیں گے. وہ وفاداری کا لفظ بھول جائیے. عوام جو کچھ کرنے والے ہیں اس کو ذرا دیکھیے کہ آخر میں ہوگا کیا. پھر یعنی ایسے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں
کہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں. یہ اس خاندان سے پتہ نہیں ان کا ڈر کیا ہے. یعنی ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ خاندان کسی کام کا نہیں ہے. اگر یہ کسی کام کا ہوتا تو ان کا والد پاکستان سے فرار ہو کر مفرور بیٹھا ہے باہر اور پاکستان کے دشمنوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، لیکن غیر جانبدار لوگ ان سے بھی ڈر رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور ہم تو ان کو کیا سمجھتے تھے اور ہمارے جذبات ان کے لیے کیا تھے. تو جس طرح میں ایک عام پاکستانی رنجیدہ ہوں ان چیزوں سے، تو عام پاکستانی کا حال مجھ سے زیادہ برا ہے جب ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ چور لٹیروں کو اس طریقے سے مسلط کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پر. تو یہ تو عوام کبھی نہیں مانیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا. وہ آپ کو چاہیے تھا، یہ آپ کے غیر جانبداری تھی کہ آپ ملک میں خون خرابہ چاہتے تھے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ماشاء اللہ تو کبھی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا اس ملک میں. یہ تو یاد کیجئے جناب، یہ کبھی نہیں ہوگا. میں بار بار جب کہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ واقعات ہوتے تھے تو اس وقت عمران خان جیسا لیڈر ملک میں نہیں تھا. اس وقت عمران خان موجود ہے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے. جب یہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ کام، آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ غیر مقبول ہو چکا ہے، تو اب آپ مقبولیت تو دیکھ لینا. آپ کو تو شاید دنیا میں اتنا مقبول لیڈر کسی اور ملک میں کہیں پایا نہیں جاتا اس وقت جو پاکستان میں عمران خان کی شکل میں موجود ہے. تو آپ خدا کے لیے پاکستان کو بچانے کی کوشش کیجئے. اپنے جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ استعمال کیجئے. اور یہ جو سپریم کورٹ میں جو ڈرامہ چل رہا ہے، اس ڈرامے کو بھی بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے اسپیکر نے. اس پر اگر آپ کوئی لائعمل دیں گے تو یہ آپ نے آئین میں مداخلت کریں گے، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو آپ لوگوں کو، جو یہ سپریم کورٹ والوں کو تو سوچنا پڑے گا کہ یہ کون سا یعنی کس انجانے میں، کس گیم میں یہ شامل ہو چکے ہیں. اور پھر ایسے لوگ آتے ہیں سپریم کورٹ میں. وہ پونی والا، کیا رضانہ بانی نام ہے، وہ کون سے بیانات دے رہا ہے. پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. اور ایک خاتون، کیا کہوں اس کو میں، وہ مریم اورنگزیب، یعنی اس قسم کی ایک خاتون آ کر وہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی اپنا پوزیشن واضح کرنا چاہیے، افواج پاکستان کو بھی. اب یہ دو ٹھکی کے لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے، جو بینچ میں بیٹھی ہوئے لوگ ہیں، کیا آپ لوگوں نے نظر نہیں آ رہا کہ عوام کا سٹانس کیا ہے، عوام کیا چاہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اخبارات بھی دیکھتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا کہ جج یہ کام نہیں کرتے تھے. اب تو سب یہ کام کر رہے ہیں. یعنی اتوار کے دن ہوا اور اتوار کے دن رولنگ دی گئی، اور اتوار کے دن سو موٹو بھی لیا گیا اور بینچ بھی بن گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی ضرورت کیا تھی اس میں؟ یہ تو جو ہمارے پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے تھے وہ بھی آپ کو، اگر یہ آپ اس پہ سو موٹو لے رہے تھے تو اس خط پر آپ نے، اس اعلامیے پر، وہ تو سلامتی کونسل میں وہ سب کچھ سامنے آ گیا. ابھی آپ سے جو درخواست کی جا رہی ہے، یعنی بلاول جیسے شخص کی طرف سے، کہ ان کو بلایا جائے سپریم کورٹ میں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ اعلامیہ جو انہوں نے جاری کیا اس میں یہ ان کے دستخط ہے، ان کا مہر لگا ہوا ہے، یہ اس میں شامل تھے، اس کو سچ مانتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ عوام کیا سوچتے ہوں گے. عوام کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پاکستان کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کو بہت آگے بھی لے کے جا سکتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس وقت وہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہوں گے. یہی ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ امپوز کریں گے اور ان لوگوں کو پاکستان، یعنی کہ عدم اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ پاکستان میں خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ کے دوسرے کام بڑے ہیں. یعنی کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا سکتے، تو بھائی آپ ادھر بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کا تو کام ہی یہی ہے، اسی لیے تو آپ بیٹھے ہیں. اور آپ جس کو نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5-6 مہینے یہ رہے، تاکہ جو اصلاحات ہوئے، قانونی اصلاحات، اس کو ہم، یعنی پہلے تو اوورسیز کے ووٹ کو ختم کیا جائے، EVM مشین ووٹ، الیکٹرانک ووٹ ختم کیا جائے. تو یہ سارا کچھ تو سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے، یہ سارا کچھ افواج پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہا ہے، لیکن سب خاموش ہے. مقصد میرا خیال ہے یہ ہے اس وقت جو عوام کا جو سوچ ہے وہ تو یہ ہے
کہ شاید یہ سب لوگ جتنے ادارے ہیں یہ پاکستان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس سے آگے تو کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں، ان اداروں کو تو جو کہنا تھا میں نے، جو میں بات پہنچا سکتا ہوں جس اس فورم سے، تو وہ تو میری اپنی ادنا سی کوشش ہے، شاید کسی نظر سے میرا یہ گزرے اور ان کو سوچ پر مجبور کرے، تو یہ تو ایک خام خیالی ہے، شاید میری بھی ہو، عوام کی بھی ہو، لیکن حالات اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ شاید پاکستان کو تقسیم کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اس میں ہمارے سب بڑے شامل ہیں۔ میں تو یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ ایک دن ملاقات ہوتی ہے ہمارے سفیر کے ساتھ، اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ باتیں پہنچا دو اپنے اسٹیٹ کو، اور دوسرے دن عدم اعتماد آتا ہے، اور ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد 8 تاریخ کو آنے والا ہے، اور وہ آ گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور یہ تانے بہانے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے ججوں کو، ہمارے جرنیلوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ تو جب آپ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کس خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور یہ خانہ جنگی جب پاکستان میں ہوگی تو پاکستان کا انجام کیا ہوگا، عوام کا انجام کیا ہوگا، اور آپ لوگ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے اس وقت، اور پاکستان کے دشمن، خواہ اندرونی ہمارے اپنے دشمن ہے، بیرونی ہمارے دشمن ہے، سب یعنی ایک ہی ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جو امتحان ہے 2-4 بڑوں کا، خواہ وہ عدلیہ سے ہیں، وہ افواج پاکستان سے ہے، بہت بڑا امتحان ہے ان کا، ان کو ہم کہیں گے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں، ہم وہ نہیں کریں گے، ان کو بدنام کرنے کے لیے تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کی ہمدردی میں کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی بھی ساتھ بھی ہمدردی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی ورکر سے تھوڑا میں کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ جو غلاظت کا ڈھیر ہے جس کا نام عامر لیاقت ہے، اس نے جو گالیاں دی ہیں آج سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کو، یعنی میں تو شاید ان لوگوں میں ہوں کہ میں تو سن بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو، اور میں یعنی اس سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بات کروں گا کہ میرے جیسے کمزور شخص کے سامنے بھی یہ شخص آ گیا تو شاید اس کی خیر تو ہوگی نہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے پیچھے پڑیں، اور اس وقت ہر اس شخص کے پیچھے پڑے جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، اور یہ تو ایک اتنا غلیظ انسان ہے، یہ 60 سالہ شخص، ابھی ریسنٹلی اس نے 2 شادیاں کی اپنی 89 کی عمر کے، اور اس کے ساتھ یہ کون سے حرکات سوشل میڈیا پر جو آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا گیا، اور ایسے لوگ یہ کتنا گندا اور غلیظ انسان ہے۔ تو ان جیسے لوگوں سے اتنا ہمارا یعنی ملک کا ایک محبوب وزیر اعظم ان کے ہاتھوں بے عزت ہوگا، اس طرح کے الفاظ جو اس نے استعمال کیے وہ تو میں کر نہیں سکتا ادھر۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ شخص تو آپ جانتے ہیں، کراچی میں کدھر بھی ہے تو آپ کراچی والوں کو تو سب معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ باقی ایم کے ایم والوں کا جو ابھی بھی آپ کے سامنے پھر رہے ہیں، اور جو بھونچال اس ملک میں برپا ہوا ہے اس غلیظ جماعت کی وجہ سے، ان کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے حیدرآباد، کراچی کا عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، خاص کر اردو سپیکنگ لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، کیا وہ سب کچھ وہ بھول گئے؟ پھر دوبارہ وہ پرانا وقت لوٹ آنے والا ہے؟ یہ نہیں ہوگا، اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنے سے پہل کرنا چاہیے، ان لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ گھر سے بھی نہ نکل سکے، تو یہی آپ کا کام ہے۔ اور بس آخر میں کیا کہوں، بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہے، لیکن پھر بھی کہ چلو اگر معمولی چیز کا اشارہ ہم دے دیتے ہیں اور اس پر بھی کوئی کام ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اتنی ہے صرف ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، باقی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عوام کر سکتے ہیں، ہم بھی عوام میں سے ایک ادنا سے لوگ ہیں، تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن عوام کے جذبات وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان پاکستان کے ہر شہری کا ایک محبوب لیڈر ہے، اور یہ سمجھ ان لوگوں کو آ جائے گی، یہ صرف بحال کر کے تو دیکھ لے، یہ دوبارہ اسمبلی کو بحال کر کے دیکھ لے، پھر اس کا حشر دیکھ لیں، پھر جو کچھ اس ملک میں ہوگا وہ دیکھ لیں۔ یہ جو صرف چند لوگوں سے ڈر کر کوئی فیصلہ دینا، یہ پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ اس کھیل سے باہر آئیے، اس کھیل کو چھوڑ دیجیے، اس
پاکستان دشمنی میں اپنا حصہ نہ ڈالیے، خواہ وہ ہمارا عدلیہ ہے، خواہ ہمارے افواج پاکستان ہے، جن کے افواج پاکستان کے 2-4 لوگ، ان کو اور عدلیہ کے لوگوں کو بڑے سوچ سے کام لینا ہوگا۔ اب وہ وقت گزر گیا کہ جو اپنے مقاصد کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، پاکستان جائے باڑ میں، تو وہ چیز تو ہوگا نہیں۔ پاکستان بھی رہے گا انشاءاللہ، عوام پاکستان بھی رہیں گے، اور عوام پاکستان ہر ایک کا گریبان بھی پکڑیں گے اور ہر ایک سے پوچھیں گے، اور بہت دیر ہو جائے گی، پاکستان میں بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا۔ اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہ تعلیم یافتہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔